بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ اس میں تفضیل کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اس میں تفضیل جو ہے وہ افعلو کا وزن جو ہے فاعل کی زیادتی کے لیے آتا ہے، مفعول کی زیادتی کے لیے نہیں آتا ہے۔ پھر انہوں نے جو بیان کیا اشغل من ذات النحیین، اور یہ مفعول کی فضیلت کے لیے یہاں پر، اور آتا ہوں اولاہم یہ زوائد سے ہے کہ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ افعلو جو ہے ثلاثی مزید فی سے نہیں آتا، اور اسی طرح لون و عیب سے نہیں آتا، یہاں احمق من حبنقہ میں یہ عیب سے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں شاذ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس میں فاعل کے بارے میں وَيَجِئُ الْفَاعِلُ عَلَى الْفَعِيلِ، اس میں فاعل فعیل کے وزن پر بھی آتا ہے، اس میں فاعل یعنی اس میں فاعل فعیل کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے نصیر، نصیر بمعنی ناصر کیا ہے؟ نصیر بمعنی ناصر کیا ہے؟ ناصر مدد کرنے والا، تو فعیل کے وزن پر ہے اس میں فاعل، تو یہ فعیل کے وزن پر آیا اور اس کا معنی کیا ہے؟ ناصر بمعنی ناصر، نصر مدد کرنے والا۔ اور یہ مؤنث کے لیے تا کے ساتھ آئے گا اور مذکر کے لیے بغیر تا کے آئے گا، مذکر کے لیے بغیر تا کے اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ آئے گا۔ وَيَجِئُ الْفَاعِلُ عَلَى الْفَعِيلِ، اور فاعل جو آتا ہے فعیل کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے نصیر بمعنی ناصر اور نصیرہ بمعنی ناصرہ، نصیرہ ناصرہ۔ وقد یستوی فیہ المذکر والمؤنث اذا کان بمعنی مفعول، اور کبھی یہ فعیل اس میں مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں جبکہ فعیل بمعنی مفعول ہو۔ تھوڑا فرق ہو گیا، فعیل جب بمعنی فاعل ہو تو وہاں پر مؤنث کے لیے تا کے ساتھ آتا ہے اور مذکر کے لیے بغیر تا کے آتا ہے، لیکن فعیل جب بمعنی مفعول ہو تو وہاں پر دونوں کے اندر سیم برابر رہتا ہے، مذکر کے لیے بھی بغیر تا کے لائیں گے اور مؤنث کے لیے بھی بغیر تا کے لائیں گے۔ کہہ رہے ہیں وقد یستوی فیہ المذکر والمؤنث، ہاں وقد یستوی فیہ المذکر والمؤنث، اور اس میں کبھی مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، اذا کان بمعنی مفعول، جبکہ فعیل مفعول کے معنی میں ہو، جیسے قتیل اور جری۔ قتیل یہ فعیل ہے، وزن کا وزن ہے۔ اب اگر کہیں گے رجل قتیل، رجل قتیل ہے یہ نہیں، امرأۃ قتیل، دونوں کے لیے برابر رہے گا۔ یہ کس کے لیے؟ قتیل بمعنی مقتول، قتیل بمعنی مقتولہ ہے نہیں، لیکن اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے، امرأت لائیں گے تب بھی قتیل لائیں گے، رجل لائیں گے تب بھی، کیونکہ یہ کس کے معنی میں؟ مقتول کے معنی میں، جیسے امرأۃ قتیل اور رجل قتیل۔ اسی طرح جری، جری فعیل کا وزن ہے لیکن کیا یہ مفعول کے معنی میں ہے، تو کہیں گے رجل جریح امرأۃ جریح۔ جری بمعنی مجروح، جری بمعنی زخمی، صحیح ہے نہیں؟ تو کیا نکلا؟ جب فعیل مفعول کے معنی میں ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تا کے ساتھ، اور جب فعیل بمعنی فاعل ہو تو وہاں فرق کیا جاتا ہے، مؤنث کے لیے تا کے ساتھ اور مذکر کے لیے بغیر تا کے۔ کس لیے؟ فرقا بین الفاعل والمفعول، فاعل اور مفعول کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ کیا؟ اگر یہاں پر بھی سیم کر دیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ فعیل بمعنی مفعول ہے، فعیل بمعنی فاعل ہے۔ جب فعیل بمعنی فاعل ہوگا تو وہاں تا کے ذریعے فرق کریں گے، اور جب فعیل بمعنی مفعول ہوگا تو وہاں بغیر فرق کے رکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں مفعول کے معنی میں ہے۔ فرقا بین الفاعل والمفعول، بین فاعل اور مفعول کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ الا اذا جعلت الکلمۃ من اعداد الاسماء، مگر جب کلمے کو اسماء کے عدد سے بنا لیا جائے، اسماء کے صفت بنتی ہے کسی کی تو وہاں پر کیا ہے؟ فرق کرتے ہیں، پھر وہاں پر تا کے ساتھ لائیں گے، صحیح ہے؟ اسماء کا عدد بن جائے، کسی اسم کی صفت بن کر کے آئے تو موصوف کے مطابق ہوا کرتا ہے، یعنی
مگر جب کلمہ فعیل کو جب اسماء عدد میں سے بنا لیا جائے تو وہاں پر جو ہے سیم طریقہ یہ رہے گا کہ مذکر کے لیے بغیر تا کے، مؤنث کے لیے تا کے ساتھ ہوگا۔ رجل ذبیح، امرأۃ ذبیحۃ، یہ کلمہ فعیل اسماء عدد میں سے بنا لیا گیا، ذبح کرنے والی ایک عورت، ذبح کرنے والا ایک مرد، تو یہاں اسماء عدد میں سے بنا لیا گیا، صفت سے بن گئی، اور جب یہ صفت بن جائے تو وہاں پر جو قاعدہ طریقہ کار ہے ہمارا کہ مذکر کے لیے بغیر تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ آتا ہے، تو وہ یہاں یہ طریقہ رہے گا، صحیح ہے نہیں؟ جیسے ذبیحۃ لقیطۃ، مگر جب کلمہ فعیل کو اسماء عدد سے میں بنا لیا جائے ذبیحۃ لقیطۃ، تو وہاں کیا کریں گے؟ ذبیحۃ مؤنث کے ساتھ لائیں گے اور ذبیح مذکر کے ساتھ، لقیطۃ یعنی گمشدہ، رجل لقیط گما ہوا مرد، امرأۃ لقیطۃ، صحیح ہے نہیں؟ سمجھ آ گیا؟ اب فرماتے ہیں وقد یشبہ به ما ہوا بمعنی الفاعل، بمعنی فاعل، یہاں حاشیہ نمبر 6 دیکھ لیں، وقد یشبہ به، اور کبھی اس فعیل کے مشابہ ہوتا ہے، اس فعیل کے مشابہ ہوتا ہے جو مفعول کے معنی میں ہو، ما ہوا بمعنی فاعل، جو فاعل کے معنی میں ہے، فعیل جو فاعل کے معنی میں ہے، جو فعیل فاعل کے معنی میں ہے اس کے مشابہ ہوتا ہے جو معنی مفعول میں ہے، اور جب مفعول کے معنی میں مشابہ ہو تو وہاں مذکر مؤنث برابر رہتے ہیں۔ کبھی فعیل جو فاعل کے معنی میں ہو، فعیل جو فاعل کے معنی میں اس چیز کے مشابہ ہوتا ہے اس فعیل کے جو مفعول کے معنی میں، اور مفعول کے معنی میں ہونے کی دو صورت میں کیا ہوتا ہے؟ مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ جیسے مثال سے دیکھیں، وقد یشبہ بما ہوا بمعنی فاعل، اور کبھی اس چیز کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی اس فعیل کے مشابہ ہوتا ہے جو مفعول کے معنی میں ہو، مفعول کے معنی میں، ما ہوا بمعنی فاعل، جو کس کے معنی میں ہے؟ فعیل کے معنی میں، جو فاعل کے معنی میں ہے یہ اس چیز کے مشابہ ہوتا ہے جو مفعول کے معنی میں ہے، تو وہاں پر بھی فرق نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ، دیکھیں ان رحمت اللہ قریب، یہ قریب فعیل کے معنی میں، فعیل کا وزن ہے فعیل کے معنی میں، اور فعیل کے معنی میں ہے، اس حساب سے کیا ہوتا ہے؟ فاعل کے معنی میں ہو تو وہاں رحمت آیا نا، مؤنث آیا، تو اس حساب سے کیا آنا چاہیے تھا؟ کیونکہ فاعل کے معنی میں نا، فاعل کے معنی میں ہو تو کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں نا، تا کے ساتھ، تا کے ساتھ فرق کرتے ہیں، لیکن قریبتن نہیں آیا۔ قریبتن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ اس فعیل کے مشابہ ہے جو مفعول کے معنی میں ہو، اس فعیل کے مشابہ ہے جو مفعول کے معنی میں ہو، جب مفعول کے معنی میں ہو تو وہاں مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، اس لیے یہاں قریبتن نہ لا کر کے قریبن رکھا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو رحمت کے حساب سے، رحمت کی صفت تا کے حساب سے آنا چاہیے تھا قریبتن، کیونکہ یہ فاعل کے معنی میں، لیکن اس کے مشابہ ہے جو معنی مقروب ہو، مفعول ہو، اس حساب سے جب اس کے معنی میں ہو تو وہاں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، تو اس حساب سے یہاں قریبتن نہ لا کر کے قریب نہیں لایا گیا، صحیح ہے نہیں؟ سمجھ آ گیا؟ اسی طرح دوسری وما یدری کا لعل الساعۃ تکون قریبا، حاشیہ نمبر 1 سے پہلے اوپر دیکھیے، لعل الساعۃ تکون قریبا، کیا آنا چاہیے تھا؟ کیوں آنا چاہیے تھا؟ یہ تکون کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس حساب سے کیا آنا چاہیے تھا؟ قریبتن آنا چاہیے، کیونکہ فعیل بمعنی فاعل ہے، اور فاعل کے معنی میں ہو تو مذکر مؤنث میں تا کے ذریعے فرق کرتے ہیں، لیکن یہ اس کے مشابہ ہے جو مفعول کے معنی میں ہو، کیونکہ یہاں اس کی یہ مفعول بننا ہے، اس کی خبر بننا ہی ہے، تو مؤنث آنا چاہیے تھا، لیکن یہ مفعول کے معنی میں، جو مفعول کے معنی میں ہو تو وہاں تا کے ذریعے فرق نہیں کرتے، مذکر و مؤنث دونوں برابر رہتے ہیں، اس لیے کیا آیا؟ قریب بنایا، صحیح ہے؟
چلیں کل پڑھیں گے.